بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا غرور اتار دو اور عاجزی آنا لباس پہن لو، تم دنیا سے بڑے ہو جاؤ گے اور آپ کی ذات آپ پر ظاہر ہوگی۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو، پھر دیکھنا تم نجات پا جاؤ گے۔ اس دنیا میں جس جگہ ویرانی ہو، یاد رکھنا وہاں خزانے کی امید ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کچھ ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، اور وہ اسے بھی سن لیتا ہے جو تم نہیں کہتے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو پرہیزگاری اختیار کر، پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ اپنے دل کو تب تک ٹوٹنے دو جب تک کہ یہ کھل نہیں جاتا۔ یاد رکھو کہ جب تک کہ اپنی نجات کا یقین تمہیں نہ ہو جائے، تب تک کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا اور نہ ہی وہ دوسروں میں خامیاں تلاش کرتا ہے۔ اس دنیا میں اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ وہیں اچھی سیرت روح کو متاثر کرتی ہے۔ غور فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرتے رہو، تاکہ تمہیں دوسروں کے کمال غمگین نہ کر سکیں۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ منزل سب کی اللہ ہے، اور محبت، غم، آزمائش یہ سفر کا حصہ ہیں۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسا دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے، لیکن دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ اس دنیا میں سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ شیر دراصل وہی ہے جو خود کو شکست دے دے کر اللہ کی مدد سے اللہ کا شیر بن جائے اور نفس اور اس کے فرعون سے نجات پائے۔ یا اللہ، مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے۔ کتنا برا ہی ہے وہ شخص جو دو چہرے اور دو زبانیں رکھتا ہے۔ اس دنیا میں توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتی ہے، اور ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ یا اللہ، سخاوت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ اس دنیا میں دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں۔ زمانہ بھی کتنا عجیب ہے، یہ ناکامیاب لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے چلتا ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ اس دنیا میں اخلاص کی بھی ایک حد ہے، کیونکہ اگر اخلاص بھی حد سے زیادہ کیا جائے تو انسان کی کمزوری اور بے وقوفی سمجھی جاتی ہے۔ اگر آپ شیطان کو تنگ کرنا چاہتے ہیں تو خاموشی اختیار کریں۔ اگر آپ سچے، مخلص اور ایماندار ہیں تو خاموش رہیں، کیونکہ سچائی، مخلص اور ایمانداری اپنا چرچا آپ کراتی ہے۔ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں۔ اس دنیا میں جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو، وہ شخص کبھی رشتے نہیں نبھا سکتا۔ ہمارا دھیان دوسروں کو سمجھنے سے زیادہ انہیں سمجھانے پر ہوتا ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی کمی ہے۔ انسان کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ کا، ایک اپنا اور ایک حصہ
कीड़ों का, तो जो हिस्सा अल्लाह का है वो रूह है, और जो हिस्सा अपना है वो अमाल है, और जो हिस्सा कीड़ों का है वो है जिस्म। किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश भी ना करो, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। बिना आवाज़ के रोना इस दुनिया में बड़ा दर्दनाक होता है। ज़ोर ज़बरदस्ती से चलते नहीं ताल्लुक़, क्योंकि किसी परिंदे को कभी पिंजरे से मोहब्बत नहीं होती। जब बेवजह तोड़ दिए जाओ तो समझ जाओ कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब लेकर जोड़ना चाहता है। हमें बस सब्र आने की देर होती है और अल्लाह इंसाफ शुरू कर देता है। और अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि भरोसे के लिए अल्लाह काफ़ी है। कब्र की तन्हाई से पहले भी कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है, ताकि हम खालिक से तन्हाई की मजबूती समझें। वो आजमाता ही ऐसी चीज़ों से है जो तुम्हें बेहद प्यारी होती हैं, ताकि उस चीज़ के मिलने की तड़प में तुम्हें अल्लाह से मिला दे। सब्र करो इस नियत से कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, फिर देखना वो तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटने देगा। रब को राज़ी करो, क्योंकि ये दुनिया तो किसी से राज़ी नहीं होती। इस दुनिया में दुआ नज़र नहीं आती, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। नमाज शैतान की शिकस्त और मोमिन की जीत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ठंडे वक्त की 2 नमाजें अदा करी, यानी फज्र और असर, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। इस दुनिया में लोग बद्दुआओं से डरते हैं, पर अपने अमालों से नहीं। हम चाहकर भी किसी को ज़बरदस्ती अपने लिए मुखलिस नहीं कर सकते। इस दुनिया में धोखे की खूबियाँ भी खामियों से भी बदतर होती हैं। ताल्लुकात अक्सर कसूर से नहीं, बल्कि जहन के फितूर से ख़राब होते हैं। लोग एहसास नहीं करते, बल्कि एहसान करते हैं। इस दुनिया में जो लोग कील बनकर चुभने लगे, तो उन्हें हथौड़ा बनकर ठोक दो। थक कर भी रुकना नहीं चाहिए, वरना दूसरे आपको रोनते हुए गुजर जाएंगे। अल्लाह फरमाता है कि यकीन रखो मुझ पर, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ से उन लोगों से निपटने के लिए काफ़ी हूँ जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। इस दुनिया की सबसे गलीज़ और सबसे बदतरीन आवाज़ औलाद की है, जो बदलहज़ी और चीख कर अपने वालिदैन से बात करती है। इस्लाह और दोस्त को आजमाते रहना चाहिए, क्योंकि कहीं वक्त पर ये दोनों धोखा ना दे जाएं। वालिदैन का साया सर पर हो तो औलाद बादशाह होती है। जब नीयत कुछ और हो और अमल कुछ और, तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती, क्योंकि हम लोग अपनी नीयत लोगों से छिपा सकते हैं, पर उससे नहीं जिसने हमको बनाया है। इस दुनिया में किसी की असली शख्सियत देखनी हो तो उससे इख्तिलाफ करके देखो, फिर देखना तुम उसकी हकीकत जान जाओगे। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, और वो है आप खुद। हम सब मुश्किल काम करने से घबराते हैं, हालांकि आसानियाँ मुश्किल काम करने से ही पैदा होती हैं। मिजाज के खिलाफ बात पर मुस्कुराकर नज़रअंदाज कर देना लड़ने से बेहतर है। इश्क़े इलाही जब हद से गुज़र जाता है तो इंसान पूरी दुनिया भूल जाता है। तौबा और इस्तग़फ़ार उस रबड़ की तरह है जो अपने किए गए गुनाहों को मिटा देती है। खुदा की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। अगर तुम बादशाह हो तब भी अपने वालिद और उस्ताद की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाया करो। जब आप मुश्किल में होते हैं
تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو ایک بات یاد رکھیے کہ امتحان کے درمیان استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند سے گننے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار اور مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اس دنیا میں تم جتنا زیادہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ ہم مسلمان مرنا تو سجدے میں چاہتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ اس دنیا میں سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے، وہیں مومن کو آزمائشوں سے آزمایا جاتا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو تو اسے اپنی کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ اس دنیا میں دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ اس دنیا میں کبھی بھی شک کو اپنے اوپر غالب آنے مت دو، ورنہ تمہاری دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں بچے گا۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر اپنا کام شروع کرے۔ اس دنیا میں انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اقتدار کا معاملہ کسی نااہل کے حوالے کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ نیک بننے کے لیے ایسے ہی کوشش کرو جیسی تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ اس دنیا میں جس کا رب ہے اس کا سب ہے۔ سننا سیکھ لو کیونکہ بولنا تو سب کو آتا ہے۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹ واپس لانے پر قادر ہے، اس لیے اپنے اللہ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ ہمیشہ مسکراتے رہو کیونکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابلیس کو علم اور عبادت کی وجہ سے آسمان میں بلند مقام حاصل تھا، لیکن اس نے اللہ کی نافرمانی کر کے شیطان کا لقب حاصل کر لیا۔ خدا ہماری ان دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے جن کو ہم لفظوں میں ڈھال نہیں پاتے۔ یہ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں اور تنہا رہو تو لوگ سوال کرتے ہیں۔ اگر اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدے کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اللہ کی یاد میں رہنا دنیا کی ہر بادشاہی سے افضل ہے۔ انسان کے گناہ ایسی لعنت ہیں جو اس کے قلب کو کالا کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ انسان کے لہجے کی تلخی اس کی بات کے اثر کو ضائع کر دیتی ہے، اور وہیں لہجے کی مٹھاس اس کی گفتگو کی محتاج نہیں ہوتی۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تمہارے دشمنوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہو۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرائیے، کیونکہ وہ سچے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں ٹوٹے ہوئے لوگ اکثر ہنستے بہت ہیں۔ اس دنیا میں سب اپنے لگتے ہیں لیکن صرف باتوں سے۔
انسان کہتا ہے کہ اڑنے کو پر مل جائیں، اور وہیں پرندے کہتے ہیں کہ رہنے کو گھر مل جائے۔ اس دنیا میں کسی بھی رشتے میں خوبصورتی ہونا معنی نہیں رکھتی، بلکہ اس رشتے میں وفاداری ہونا اہمیت رکھتی ہے۔ کبھی دوسروں کو خوشی دے کر دیکھو، تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ ہر کسی کے دل میں اچھی یادیں چھوڑ جاؤ، کیونکہ انسان نہیں رہتا، بس اس کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ اس دنیا میں پیسے کی امیری تو عام ہے، کیونکہ اصل امیری تو دل کی امیری ہے، جو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو، کیونکہ آپ کی جہالت آپ کے لیے زیادہ باعث شرم ہے۔ اس دنیا میں وطن تلوار کی طاقت سے فتح ہوتے ہیں، مگر ان پر حکومتیں قلم کی طاقت سے قائم رہتی ہیں۔ اس دنیا میں اللہ سے محبت وہ واحد محبت ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ مسلمانوں کو شہید ہونے کی وراثت انہیں ان کے بزرگوں سے ملی ہے۔ اس دنیا میں روپیہ جتنا بھی گر جائے، مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا اسے پانے کے لیے انسان گر گیا ہے۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں، کیونکہ بزدل کو تو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی بھی ایمان والی ہو، کیونکہ یاد رکھیں جیسی زندگی ویسی موت۔ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہر شخص کو راضی رکھنا اس دنیا میں ایک منافق کا کام ہے، کیونکہ بعض امیر اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور خفا رہتے ہیں۔ اس دنیا میں عقل مند ہمیشہ سوچ کر بولتا ہے، اور وہیں بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، اس لیے اگر آپ سے کوئی اپنا ہاتھ چھڑائے تو اسے چھوڑ دیں۔ اس دنیا میں عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچائی میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہوں میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو جمعے کے دن یا اس کی رات میں فوت ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کا فتنہ یعنی عذاب اور سوال سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ آج انسان پریشان ہے، کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے اپنے اللہ کے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، پر کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، ورنہ تم ظالموں میں سے ہوگے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں، بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں اگر سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ کھانے کو دیا جائے تو چمچ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے کسی چیز کی توقع نہ رکھیں، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ احسان جتلانے سے بہتر ہے کہ احسان نہ کیا جائے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس بات سے خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔